فصل العطف بالحروف تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة ويسمى عطف النسق وشرطه أن يكون بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف وسيأتي ذكرها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى نحو قام زید وعمر۔ ہم توابع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں بھائی، اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ توابع جو ہیں وہ پانچ ہیں اور ان پانچ میں سے پہلی قسم یعنی صفت جو ہے، نعت جو ہے، اس کے بارے میں ہم نے کل کے سبق میں پڑھا بھائی۔ آج ہم عطف بالحروف کے بارے میں پڑھیں گے بھائی، اور حروف عاطفہ آپ جانتے ہیں 10 ہیں بھائی، واو ہے، فا ہے، ثم ہے، حتی ہے، او، اما، ام، لا، بل اور لاکن بھائی۔ تو یہ 10 حروف عاطفہ ہیں، اور آگے کتاب کے آخر میں ان کا بیان حروف کی بحث میں بھی تفصیل کے ساتھ آ جائے گا بھائی۔ تو اب اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ العطف بالحروف کہتے کس کو ہیں بھائی؟ کہتے ہیں عطف بالحروف سے مراد ہے معطوف بالحروف بھائی۔ مصدر بول کر اس میں مفعول مراد ہے بھائی، اس میں مفعول۔ عطف سے کیا مراد ہے؟ معطوف، وہ جس کا عطف کر رہے ہیں آپ بھائی وہ مراد ہے، وہ تابع ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید وعمر، یہ عمر کیا ہے؟ معطوف، اور کس پر عطف ہے؟ زید پر، تو زید ہوا معطوف علیہ، اس پر عطف کیا گیا ہے۔ کیا نام ہے؟ جس پر عطف کیا جائے اس کا کیا نام؟ معطوف علیہ، اور جس کا عطف کیا جائے وہ ہے معطوف، اور یہ وہ ہے تابع بھائی، یہ معطوف جو ہے یہ تابع ہے۔ تو عطف بالحروف سے مراد معطوف بالحروف ہے بھائی۔ تو وہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العطف بالحروف تابع، کہ عطف بالحروف وہ ایسا تابع ہے ينسب الیہ، کہ اس کی طرف نسبت کی جائے، ما اس چیز کی، نسب الی متبوعہ، جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے۔ معطوف بالحروف کسے کہتے ہیں؟ ایسا تابع ہے جس کی طرف نسبت کی جائے اسی چیز کی جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے۔ بتائیے بھائی، جاءنی زید وعمر، متبوع کون؟ زید، متبوع کون؟ اور عمر کیا ہے؟ تابع۔ اب ہم عمر کی بات کر رہے ہیں، یہ تابع ہے عطف بالحروف کے ساتھ، تو یہ معطوف ہے بھائی۔ تو یہ معطوف جو ہے وہ ایسا تابع ہے ينسب الیہ، کہ اس کی طرف بھی نسبت کی جا رہی ہے، ما اسی چیز کی، نسب الی متبوعہ، جس کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اس کے متبوع۔ بھائی دیکھیے جاءنی زید وعمر، عمر کی طرف کس چیز کی نسبت ہے؟ اسی مجیعت کی، اسی آنے کی، جس کی نسبت کس کی طرف تھی؟ زید کی طرف تھی بھائی۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یا جیسے مثلا میں کہتا ہوں ضرب زید وعمر، زید اور عمر نے پٹائی کی، تو دیکھو زید کی طرف جس چیز کی نسبت ہے، کس چیز کی نسبت ہے زید کی طرف؟ ضرب کی، پٹائی کرنے کی، اسی ضرب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عامر، یعنی معطوف کی طرف بھی۔ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ عطف بالحروف ایسا تابع ہے ينسب الیہ، کہ اس کی طرف نسبت کی جائے، ما اسی چیز کی، نسب الی متبوعہ، جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے، وکلاہما مقصودان بتلک النسبۃ، اور یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں اس نسبت کے ذریعے۔ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مقصود ہوتے ہیں اس نسبت کے ذریعے، یعنی معطوف بھی مقصود ہوتا ہے اور معطوف علیہ بھی۔ میں نے آپ سے کہا ضرب زید وعمر، کس کس نے پٹائی کی؟ زید نے اور عمر نے۔ تو زید ہے متبوع یعنی معطوف علیہ، اور عمر ہے تابع یعنی معطوف۔ اب مجھے بتائیے میرا مقصد کیا تھا؟ کیا میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ زید نے پٹائی کی، یا میں دونوں کا بیان کرنا چاہتا تھا؟ دونوں کا۔ دونوں کیا ہیں؟
اس میں دونوں مقصود ہوتے ہیں، دونوں کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یہ بتلانا ہوتا ہے کہ جیسے یہ معطوف علیہ زید نے پٹائی کی ہے، اسی طرح معطوف عمر نے بھی پٹائی کی۔ یہ معنی ہے دونوں اس نسبت کے ذریعے مقصود ہوتے ہیں، یعنی جیسے اس چیز کی نسبت زید کی طرف مقصود ہے، یہ بتلانا مقصد ہے کہ زید نے پٹائی کی ہے، اسی طرح یہ بھی بتلانا مقصد ہے کہ عمر نے بھی پٹائی کی ہے، تو اس چیز کی نسبت دونوں کی طرف جو ہو رہی ہے وہ دونوں مقصود ہیں بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ اصل میں باقیوں کو نکالنے کے لیے ہے، اگلی قسمیں آ رہی ہیں ان میں دونوں مقصود نہیں ہوں گے، لیکن یہاں عطف میں کیا ہے؟ ہاں، باقی آگے تابع آئیں گے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دونوں مقصود نہیں ہے بعض جگہ، لیکن یہاں پر دونوں مقصود ہیں، تو یہ فرق ہو گیا اور اس سے باقی نکل گئے۔ اس سے دوبارہ تعریف دیکھ لیں، العطف بالحروف تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ، کہ عطف بالحروف وہ ایسا تابع ہے کہ نسبت کی جائے اس کی طرف اسی چیز کی جس میں نسبت کی گئی ہے اس کے متبوع کی طرف۔ وکلاہما مقصودان بتلک النسبۃ، اور وہ دونوں مقصود ہوتے ہیں اس نسبت سے۔ ویسمى عطف النسق، اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں، عطف نسق بفتح السین بھائی۔ نسق کے دو معنی آتے ہیں بھائی، ایک معنی ہے نسق کا برابر ہونا، اور نسق کا ایک معنی ہے ترتیب دینا، تو دونوں کے اعتبار سے یہ اس کا نام ہو سکتا ہے بھائی، عطف نسق کہتے ہیں۔ عطف بالحروف کو کیا کہتے ہیں؟ عطف نسق، اور نسق کا ایک معنی ہے برابر ہونا، چونکہ دیکھیے بھائی جاءنی زید و عمر، اس عطف نے زید اور عمر دونوں کو برابر کر دیا، کس چیز میں؟ پٹائی کرنے میں۔ معلوم ہو جیسے زید نے پٹائی کی ہے اسی طرح عمر نے بھی پٹائی کی ہے، تو اس لیے اس عطف بالحروف کا دوسرا نام کیا ہے؟ عطف نسق۔ یہ کیا کرتا ہے؟ تابع کو متبوع کے برابر کر دیتا ہے اس نسبت میں یا اس فعل کے اندر، یا یوں کہیں معطوف کو معطوف علیہ کے برابر کر دیتا ہے اس چیز میں جس کی نسبت معطوف علیہ کی طرف ہے، وہی اسی کی نسبت کس کی طرف کر دیتا ہے؟ معطوف کی طرف بھی بھائی، تو اس لیے اس کو عطف نسق کہتے ہیں۔ تو نسق کا کیا معنی ہوا؟ برابر ہونا، تو اس کی وجہ سے دونوں برابر ہو جاتے ہیں، معطوف بھی اور معطوف علیہ بھی۔ یا نسق کا معنی ہے ترتیب دینا، نسق کا معنی ہے ترتیب، چونکہ یہ عطف بالحروف بھی بعض جگہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید فعمر، فا استعمال کرتا ہوں، اسی طرح ثم استعمال کرتا ہوں جاءنی زید فعمر ثم بکر، اس فا اور ثم یہ ترتیب کا بھی فائدہ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا جو فا سے ما قبل ہے یعنی زید وہ پہلے آیا، اور جو فا کے ما بعد ہے یعنی عمر وہ بعد میں، اور پھر جو ثم کے بعد ہے وہ سب سے آخر میں آیا۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جاءنی زید فعمر ثم بکر، معلوم ہوا سب سے پہلے کون آیا؟ زید، اس کے بعد پھر کون آیا؟ عمر، اور پھر اس کے بعد جا کر کون آیا؟ پھر بکر آیا۔ تو دیکھو یہ حروف بعض جگہ ترتیب کا بھی فائدہ دیتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام عطف نسق رکھا گیا، کیونکہ نسق کا معنی بھی ہے ترتیب دینا۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے وَيُسَمَّى عَطْفَ النَّسَقِ، اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ تو کتابوں میں بعض جگہ صرف عطف کا ذکر آئے گا، بعض جگہ عطف نسق کا ذکر آئے گا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ اسی عطف کا نام کیا ہے؟ عطف نسق ہے بھائی۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ الْعَطْفِ، اور شرط اس عطف کی یہ ہے کہ اس تابع وبین متبوعہ اور اس کے متبوع کے درمیان احد حروف العطف، ان کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی مثالیں گزری جاءنی زید و عمر، عمر تابع ہے تو اس کے اور متبوع یعنی زید کے درمیان کیا ہے؟ واو ہے، تو ایک حرف عطف درمیان میں ہونا چاہیے، تبھی یہ عطف بالحروف ہوگا بھائی۔ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، اور ان قریب ان حروف عطف کا ذکر آ جائے گا۔ ہاں ضمیر راجع ہے کس کو؟ حروف عطف کو۔ سوال یہ کہ ہاں تو واحد مؤنث کی ضمیر ہے اور حروف عطف تو جمع ہیں، تو جمع کی طرف مفرد کی ضمیر کیسے راجع کر دی؟ کیا جواب دیں گے؟
جمع بتاویل جماعتن، کس کے حکم میں؟ واحد مؤنث، جب وہ واحد مؤنث ہے تو اس کی طرف ضمیر واحد مؤنث کی ہا ضمیر راجع کر دی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی ہے وسیأتی ذکرھا فی القسم الثالث، کہ ان قریب ان کا ذکر آ جائے گا قسم ثالث میں انشاءاللہ تعالی۔ نحو قام زید وعمر، جیسے قام زید وعمر، جی ترکیب کیجئے بھائی۔ قام فعل، زید مرفوع لفظاً، فاعل تو ہے لیکن اب پہلے باقیوں کو جوڑیں اس کے ساتھ۔ ہاں جب آپ نے مرفوع کہا تو کہنے سے معلوم ہوا، آپ کو پتہ چل چکا ہے یہ کیا ہے، فاعل ہے، اسی لیے رفع کہہ رہے ہیں آپ۔ تم زید مرفوع لفظاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، عامر مرفوع لفظاً معطوف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ معطوف ہے اور معطوف تابع ہوتا ہے، اس پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوف علیہ پر ہوتا ہے، اور لفظاً ہے، لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، کر کے دکھائیے۔ عامر نصب پہ تلفظ کریں، عامران جر پہ کریں، عامرین جی تو معطوف علیہ پہلے والے کو ذکر کرنا ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہوا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آپ سوال کریں، اب آپ کو اشکال کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ فاعل ہمیشہ ایک آتا ہے، یہاں تو دو فاعل آ گئے۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب کہاں دو فاعل آئے، اس واو نے کیا کیا، ان دونوں کو ایک کر دیا۔ سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو ایک کر دیا، اور اصل فاعل زید ہے، عمر فاعل نہیں ہے۔ عمر فاعل، عمر تو تابع ہے، اور آپ نے پڑھا تابع کس کو کہتے ہیں کہ فعل اس کو براہ راست رفع نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، تو فعل صرف زید کو رفع دے رہا ہے، اور تابع اس کا وہ تو اپنے ماقبل کے تابع ہے، ماقبل میں زید جو معطوف علیہ تھا اس پہ رفع تھا، اس لیے تابع پر بھی کیا آ گیا، رفع آ گیا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو فاعل ایک ہی ہوتا ہے، ہاں معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے دونوں فاعل ہیں، لیکن لفظوں میں تو ایک ہی فاعل ہے بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ عطف کے ذریعے چاہے 10 فاعل آ جائیں، لیکن 10 بھی در اصل وہ حرف عطف پھر سب کو ملا کر کیا کر دیتے ہیں، ایک ہی کرتے ہیں، الگ الگ نہیں آتے فاعل الگ۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ، اور جب عطف کیا جائے ضمیر مرفوع متصل پر، کون سی ضمیر پر؟ مرفوع ہو اور متصل ہو، جب اس پر عطف کیا جائے یجب تاکیدہ، تو اس کی تاکید لانا واجب ہے، بالضمیر المنفصل، ضمیر منفصل کے ساتھ۔ بھائی دیکھیے بھائی، یہ جو فعل کے ساتھ ضمیریں ملی ہوتی ہیں، چاہے بارز ہوں چاہے اندر چھپی ہوئی ہوں، مثلا ضربہ کے اندر ضمیر کبھی ہوتی ہے، کون سی؟ ہوا، جب آگے فاعل اس میں ظاہر نہیں ہوگا تو ضربہ کے لیے فاعل چاہیے، تو اسی میں کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی۔ تو یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا ضمیر متصل ہے، فعل کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، اس کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے، تو ضمیر متصل۔ اور کون سی ضمیر ہے؟ اعراب کیا ہے اس کا؟ مرفوع، کیونکہ یہ فاعل کی ضمیر ہے، تو یہ ہے ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل۔ تو ہر صیغے کے ساتھ اسی طرح ضمیر اس کے اندر چھپی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، بعضوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے جیسے ضربہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور ضربتا وغیرہ میں دیکھو ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ تا ضمیر۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع متصل۔ اس ضمیر پر اگر آپ عطف کرنا چاہیں، باقی عطف تو آسان تھے، جاءنی زید وعمر، تو دیکھو عمر کا آسانی سے زید پر عطف ہو گیا، لیکن اس ضمیر پر عطف کے بارے میں ایک دو ضابطے تھے، تو وہ مصنف اب ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ان پر کیسے عطف کریں گے۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں ضرب تو میں نے بھی پٹائی کی، اور کس نے کی؟ زید نے بھی پٹائی کی، تو گویا میں زید کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ اس ضربتو کی تا ضمیر پر، جو کہ مرفوع متصل ہے۔ تو یاد رکھو یہ ضمیر مرفوع متصل، اس پر براہ راست عطف نہیں کیا جاتا، ضمیر مرفوع متصل پر براہ راست عطف نہیں کیا جاتا، بلکہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہو تو پھر عطف کیا جائے گا، یا تو اسی ضمیر کی تاکید لے آؤ، ضمیر مرفوع منفصل، یہ ہے مرفوع متصل، اور کیا لے آؤ؟
مرفوع منفصل ضمیر لے آؤ، وہ اس کی وجہ سے اس میں تاکید اور زور پیدا ہو جائے گا. یہ خود ضمیر کمزور ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل کیا ہے؟ کمزور. یہ الگ نہیں رہ سکتی. ضربتا، یہ تا ضمیر ضربہ سے الگ نہیں ہو سکتی. کبھی آپ نے تا ضمیر الگ دیکھی؟ نہیں. یہ جب بھی آئے گی کس کے ساتھ ملی ہوگی؟ فعل کے ساتھ ملی ہوگی. ضربتو، یہ تا ضمیر دیکھو یہ اکیلی کمزور ہے، اکیلی نہیں رہ سکتی. یہ جب بھی آئے گی کس کے ساتھ آئے گی؟ فعل کے ساتھ، فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی. تو یہ کمزور ہے، لہذا اس پر براہ راست عطف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہے کمزور. ضربتو میں مثلا میں ضربتو کی تا ضمیر پر عطف کرنا چاہتا ہوں، کس کا؟ زید کا. تو لفظ زید تو اکیلا آتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ کوئی فعل لانا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں. تو باقی جو اس میں ظاہر ہیں وہ ہیں قوی، وہ ہے قوی. اور یہ ضمیر مرفوع متصل کیا ہے؟ کمزور. تو قوی کا عطف کمزور پر نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا کریں؟ ہم نے عطف کرنا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں نے بھی پٹائی کی، اور کس نے کی؟ زید نے. تو میں زید کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ تا ضمیر پر. اور تا ضمیر تو ہے ضعیف، اس پر تو عطف نہیں ہو سکتا براہ راست. تو پھر دو چیزوں میں سے، دو کاموں میں سے ایک کام کر لیں، پھر آپ عطف کر سکتے ہیں. ویسے نہیں. یا تو اسی ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لے آؤ. کون سی ضمیر؟ مرفوع منفصل. جب پہلے ضمیر مرفوع متصل آئی، اس کے بعد آپ اس کی تاکید دے آئے مرفوع منفصل. اب مرفوع منفصل وہ اس میں طاقت پیدا کر دے گی. اب آپ اس پر زید کا عطف کر سکتے ہیں. تو میں یوں کہوں گا ضربتو انا و زیدن. ضربتو انا و زیدن. دیکھو یہ وہی ضمیر ہے. ضربتو کے آخر میں کون سی ضمیر ہے؟ تا. اور یہ تا کس کی ضمیر ہے؟ متواحد متکلم کی. اور انا بھی کس کی ضمیر ہے؟ واحد متکلم کی. یہ دونوں بالکل ایک چیز ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ وہ ضربتو والی تا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور یہ انا کیا ہے؟ مرفوع منفصل. تو جس کا مقام ہوتا ہے وہ ضمیر استعمال کرتے ہیں، متصل والے مقام پر متصل، منفصل والے مقام پر منفصل. تو یہاں پر اب متصل کے اوپر میں عطف کرنا چاہتا تھا، تو اس کی تاکید کس کے ساتھ جائیں گے؟ منفصل کے ساتھ. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح دیکھو بھائی، اسی طرح دیکھو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں عمر کی باتیں کر رہا تھا آپ سے. کس کی باتیں؟ اب میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمر نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی. تو میں یوں کہوں گا ضرب عمر و زید. کس کی باتیں کر رہا ہوں؟ عمر کی. میں آپ سے عمر کی باتیں کر رہا ہوں، اور میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں کہ عمر نے بھی پٹائی کی اور زید. تو ایک طریقہ یہ ضرب عمر و زید. لیکن میں تو عمر کی آپ سے باتیں پہلے سے کر رہا تھا، اور جس کی باتیں پہلے سے چل رہی ہوں بار بار اس کا نام نہیں ذکر کرتے. آپ بھی جب آپس میں کلام کرتے ہیں، کسی کی بات چل رہی ہے تو ایک دفعہ نام ذکر کر دیتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے اس کی بات چل رہی ہے. پھر دونوں آپس میں اس کے بارے میں جو بھی بات کرتے رہتے ہیں، نام نہیں لیتے اور ضمیریں استعمال کرتے ہیں کہ اس نے پھر یوں کیا، اس نے پھر اس طرح کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی جب عمر کی بات آپ پہلے سے کر رہے ہیں، اب اس کا نام دوبارہ استعمال نہیں کریں گے. اب آپ اس کی طرف ضمیر لوٹاتے ہیں، اور ضمیر تو فعل ضربہ استعمال کرتے ہیں، اور آگے عمرون نہیں کہتے. اسی کے اندر کیا ضمیر لے آتے ہیں؟ ہوا. ہاں، اور اب اسی ہوا پر آپ زید کا بھی عطف کرنا چاہتے ہیں کہ اس یعنی عمر اور زید دونوں نے پٹائی کی. آپ کہنا یوں چاہتے ہیں ضربہ ہوا. اس ضربہ کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہوا. اور آگے آپ کہنا چاہتے ہیں وعمرن. تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، اور وہ کون سی ضمیر؟ مرفوع متصل. اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں کس کا؟ زید کا. اور جب آپ نے پڑھا ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا ہو تو اس کی تاکید لانا واجب ہے. کس کے ساتھ؟ مرفوع منفصل. اور مرفوع متصل ضمیر کون سی تھی؟ ہوا. اور مرفوع منفصل بھی ہوا ہی ہے، ضمیر مرفوع منفصل بھی ہوا. تو کیسے آپ کہیں گے؟ ضربہ ہوا و زیدن. ضربہ ہوا و زیدن. اب آپ کو کوئی ساتھی آپ پر اشکال کرتا ہے کہ بھئی ضربہ کے اندر تو ہوا ضمیر پہلے موجود ہے، یہ آگے آپ ہوا کیوں لے کر آئے؟ تو آپ جواب دیں گے، اب آپ کو مسئلے کا پتہ چل گیا. آپ کہیں گے بھئی فاعل یہ والی ہوا ضمیر نہیں ہے، فاعل تو اس کے اندر ہے، ابھی بھی وہ ہوا ضمیر ہے، لیکن وہ ہے مرفوع متصل. اور اس ہوا پر میں عطف کرنا چاہتا تھا کس کا؟ اس زید کا.
اور وہ مرفوع متصل تو ہے کمزور، اس پر تو زید کا عطف نہیں ہو سکتا، تو اس کی میں تاکید لایا ہوں۔ یہ جو ہوا ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس ضمیر کی تاکید ہے، یہ مرفوع منفصل ہے اور وہ کیا ہے؟ مرفوع متصل ہے۔ تو زید کا عطف اس ہوا پر نہیں ہے، زید کا عطف اس ہوا پر ہے جو کس کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ ضربہ کے اندر۔ بات سمجھ میں آگے؟ جیسے ضربت انا وزیدن، زید کا عطف انا پر نہیں ہے، انا تو تاکید ہے کس کی؟ اس تا ضمیر کی، تو زید کا عطف اس تا ضمیر پر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح میں کہتا ہوں ضربت وزیدن، ضربت وزید، اب اس میں زید کا عطف ضربت کی تا ضمیر پر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ تو ہے مرفوع متصل، مخاطب کی ہے نا، فاعل ہے، مرفوع متصل، اور مرفوع متصل پر جب بھی عطف کریں کیا ضروری؟ مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لازم ہے۔ تو اب اس کی مرفوع منفصل تاکید لے آؤ۔ ضربت کون سی ضمیر ہے؟ مخاطب کی، تو مخاطب کی مرفوع منفصل لے آؤ انتا، تو کیا کہیں گے؟ ضربت انتا وزیدن۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ ترکیب بھی ذرا کر لیں، ضربت انا وزیدن، جی ترکیب کیجئے۔ ضربت فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع منفصل، آگے کیا رہی ہے اس کی تاکید، تو پہلے اس کو مؤکد بناؤ، مرفوع منفصل مؤکد، مؤکد۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مرفوع کیوں کہہ رہے ہو اس کو؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ فاعل۔ اچھا، تو ضربت مرفوع محلا، ضربت کیسے کہیں گے؟ پھر کرو ترکیب، ضربت انا وزیدن، ضربت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا، فاعل تو ہے وہ ابھی نہیں کہنا، مؤکد، مرفوع محلا مؤکد، اور انا ضمیر مرفوع محلا تاکید، کیونکہ یہ بھی تابع ہے، آپ نے پڑھا ابھی توابع 5 ہیں، ان میں سے ایک تاکید بھی ہے، تاکید کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ مؤکد کا، تو یہ انا تاکید ہے تا ضمیر کی، اور تا ضمیر کیا تھی؟ مرفوع، تو یہ انا بھی کیا ہے؟ مرفوع، تو انا ضمیر مرفوع محلا تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر، ہاں ابھی اس کو معطوف بھی بنانا، معطوف علیہ بنانا ہے، کیونکہ آگے عطف، سب پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، سب کو سمیٹ کر پھر آخر میں آپ نے جوڑنا ہے۔ تو مؤکد اپنی تاکید سے مل کر، معطوف علیہ و حرف عطف، زید مرفوع لفظاً معطوف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ معطوف ہے، اور معطوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا۔ اچھا، انا کیوں مرفوع تھی؟ کیونکہ وہ تاکید تھی، اور تاکید کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ مؤکد۔ تو دیکھو آپ نے 3 لفظ مرفوع پڑھے، ضربت کی تا ضمیر بھی، انا بھی، اور زیدن بھی، لیکن ہر ایک میں وجہ الگ الگ بتا رہے ہو۔ ضربت کی تا ضمیر کیوں مرفوع؟ فاعل ہے۔ آگے انا کیوں مرفوع؟ کیونکہ تاکید ہے، مؤکد تاکید کا اعراب 1۔ اچھا، آگے زیدن کیوں مرفوع؟ کیونکہ وہ معطوف ہے، اور معطوف علیہ کا اعراب 1 ہوتا ہے بھائی، شاباش۔ تو زید ہوا معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دیکھو ایک ہی فاعل آیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ معنی کیا ہوگا؟ ضربت انا و زیدن، میں نے اور زید نے پٹائی کی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں، وہ انا کی الگ معنی نہیں کرنا، وہ وہی پہلے کی تاکید ہے، بس اسی کو پکا کر رہی ہے، اسی میں زور پیدا کر رہی ہے۔ دوسری ترکیب کرو، ضربت انت و زیدن، ضربت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا مؤکد، آگے انا ضمیر مرفوع محلا تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر معطوف علیہ، معطوف علیہ، اور آگے وہ حرف عطف، زید مرفوع لفظاً معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آئی؟ اگلی ترکیب کیجئے، ضرب ہوا و زیدن۔ اچھا پہلے ترجمہ کیجئے، ضربت انت و زیدن، ضربت انت و زیدن،
تو نے اور زید نے پٹائی کی، آپ نے اور زید نے پٹائی کی، آپ نے اور زید نے پٹائی کی۔ اگلا جملہ ضربہ ہوا و زیدن، جی ضربہ فعل، ہاں ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن مؤکد، اور مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اچھا محلن کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے۔ آگے ہوا ضمیر مرفوع محلن تاکید، جی مؤکد اپنی تاکید سے مل کر معطوف علیہ۔ اچھا یہ ہوا، یہ والی ہوا کیوں مرفوع؟ کیونکہ یہ تاکید ہے اور مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے، وہ مرفوع تھا تو یہ بھی مرفوع۔ اچھا مؤکد اپنی تاکید سے مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، زید مرفوع لفظاً معطوف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ معطوف ہے اور معطوف علیہ، اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ جی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ کیجئے ضربہ ہوا و زیدن، ہاں اس نے اور زید نے پٹائی کی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل کلام کیا ہوا کہ جب بھی ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا ہو تو واجب ہے کہ اس کی تاکید لائی جائے، کس کے ساتھ؟ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، یا درمیان میں فصل لے آئیں، جدائی لے آئیں، تھوڑا فاصلہ لے آئیں، کوئی لفظ بیچ میں لے آئیں، تو پھر بغیر تاکید کے بھی عطف صحیح ہے۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں ضربت و زیدن، میں زید کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ ضربت کی تا ضمیر پر، تو ایک صورت تو یہ ہے میں اس کی تاکید لے آؤں ضربت انا و زید۔ دوسری صورت بھی ہے، دوسری صورت یہ کہ آپ انا نہ لائیں بیچ میں، آپ کوئی اور لفظ بیچ میں لے آئیں، مثلا الیوم، آج کا لفظ لے آؤ، ضربت الیوم و زیدن۔ تو دیکھو جب درمیان میں فصل لے آئیں تو پھر بغیر تاکید کے عطف جائز ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی ہے، دیکھو یہ ضربت کی تا ضمیر کیا ہے؟ مرفوع متصل، اور یہ ضعیف ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ جب اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں اس میں ظاہر ہوتا ہے قوی، وہ تو اکیلا رہ سکتا ہے، یہ تو اکیلی نہیں رہ، تو یہ ہے ضعیف، وہ ہے قوی، اور قوی کا عطف ضعیف پر صحیح نہیں، لہذا پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی تاکید لے آتے ہیں۔ جب تاکید لے آئے تو اس سے اس کمزور یوں کہیں اس میں قوت آ گئی، جب اس میں قوت آ گئی تو اب اس پر جب مرفوع متصل کی تاکید لے آئے تو اس میں کیا آ گئی؟ قوت آ گئی، جب قوت آ گئی تو اب یہ اس پر آپ عطف کر سکتے ہیں، قوی پر اب قوی کا عطف ہو جائے گا، تو ضربت انا و زید۔ دوسری صورت یہ ہے کہ درمیان میں کوئی اور لفظ لے آؤ، یعنی فصل کر دو، جدائی کر دو، کیا کہو؟ ضربت الیوم و زید، پٹائی کی آج میں نے اور زید نے، تو آج میں نے اور زید دونوں نے پٹائی کی، تو درمیان میں آپ الیوم کا لفظ لے آئے۔ بھئی اب کیوں عطف جائز ہے؟ اب بھی تو کس کا عطف ہو رہا ہے؟ قوی کا، کس پر؟ ضعیف پر۔ جواب یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، ضربت کی تا ضمیر ضعیف ہے، لیکن جب درمیان میں الیوم کا لفظ آ گیا تو وہ زید دور چلا گیا، جب دور چلا گیا تو اس کا ضعف چھپ گیا، اس کی کمزوری چھپ گئی، جیسے دور سے چیز نظر نہیں آتی، بھائی بات سمجھ میں آگئی، تو اس کا ضعف نظر نہیں آ رہا، یہ چھپ گیا، جب چھپ گیا اب اس پر عطف کر دیں گے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا ضمیر مرفوع متصل پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں میں سے ایک کام کرنا، دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو آپ کیا لے آئیں؟ اس کی تاکید لے آئیں مرفوع منفصل کے ساتھ، یا درمیان میں کیا کر دیں؟ فصل کر دیں، کوئی اور لفظ لے آئیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، اور جب عطف کیا جائے ضمیر مرفوع متصل پر، يَجِبُ تَأْكِيدُهُ، تو واجب ہے اس کی تاکید لانا، بالضمیر المنفصل، کس کے ساتھ؟ ضمیر منفصل کے ساتھ، نحو مثال کے طور پر ضربت انا و زید، الا اذا فصلہ ہے آپ کی کتابوں میں، صاد پر شد ہے، نہیں بھائی، فصل یفصل، تفصیل کا معنی تو ہوتا ہے تفصیل بیان کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تو یہاں ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر رہے، ہم درمیان میں فصل کر رہے ہیں، جدائی کر رہے ہیں، بس دور کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو لہذا مجرد ہونا چاہیے۔ فصلہ تو ثلاثی مزید ہے نا، فصل یفصل تفصیلا، باب تفعیل ہے،
تو فصلہ ہونا چاہیے، فصلہ ثلاثی مجرد ہونا چاہیے، الا اذا فصلہ، مگر یہ کہ جب ان میں جدائی کر دی جائے، نحو ضربت الیوم و زید، جی ترکیب کیجئے، ضربت فعل با فاعل، آپ بتاؤ تا ضمیر مرفوع محلان، مرفوع محلان، جی مؤکد کہاں آگے کوئی تاکید آ رہی ہے؟ انا فاعل ہے تو فاعل ٹھیک ہے، لیکن آگے معطوف آ رہا ہے تو اس کو کیا بناؤ؟ معطوف علیہ، تو ضربت فعل با فاعل تا ضمیر مرفوع محلان معطوف علیہ، الیوم منصوب لفظان مفعول فی، بھئی ظرف ہے اور وہ حرف عطف، زید مرفوع لفظان معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ پٹائی کی میں نے آج اور زید نے، یعنی میں نے اور زید نے آج پٹائی کی۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ يَجِبُ إِعَادَةُ حَرْفِ الْجَرِّ۔ بھئی یہ تو تھا ہم جب عطف کر رہے تھے ضمیر مرفوع متصل پر، کس پر؟ اور مرفوع متصل کون سی تھی؟ وہ فاعل تھی، فاعل کی ضمیر تھی۔ اب اگر ہم عطف کرنا چاہتے ہیں مجرور متصل پر، مجرور متصل کون سی ضمیر ہے؟ اس پر حرف جر داخل ہو، بھی، بی کا، سورج سمجھ میں آئے؟ جس پر حرف جر داخل ہو، بھی کی ہا ضمیر بھی مجرور محلان کیونکہ با جارہ داخل ہے، اسی طرح بی کا وغیرہ۔ اب اس ضمیر مجرور پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عطف کرنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھئی پھر حرف جر کا اعادہ واجب ہے، حرف جر کا، یعنی وہ جو حرف جر ضمیر پہ داخل ہو رہا تھا اس کو آگے دوبارہ لائیں گے۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں مررت بہ، مررت بہ و زید، زید کا عطف میں بہ کی ہا ضمیر پہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اعادہ جار کریں گے، یعنی اس حرف جر کو دوبارہ لائیں گے، مررت بہ و بزید۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مررت بہ و بزید۔ ضمیر مجرور، بھائی ضمیر مجرور پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عطف کرنا چاہتے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس صورت میں حرف جر کا اعادہ کیا جائے گا، بھائی اعادہ کیا جائے گا۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں مررت بکا اور آگے میں گزرا بکا آپ پر، یہ کاف ضمیر کیا ہے؟ مجرور کیونکہ با جارہ داخل ہے۔ یا اسی طرح بھی کہہ لیں مررت بھی، اور آگے میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں اس ہا ضمیر پر، اور یہ کیا ہے؟ مجرور کیونکہ اس پر کیا داخل ہے؟ با جارہ۔ تو ضمیر مجرور پر جب عطف کرنا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھئی اس صورت میں اعادہ حرف جر کریں گے، یعنی وہ حرف جر دوبارہ لائیں گے۔ مثلا میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ مررت بکا اور آگے زید کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ اس کاف ضمیر پر، تو یہ کاف ضمیر پر کون سا حرف جر داخل ہے؟ با، مررت بکا، تو اس با حرف جر کو دوبارہ آگے زید پر بھی داخل کریں گے اور یوں کہیں گے مررت بکا و بزید، تو جار مجرور کا عطف جار مجرور پر ہو جائے گا، بکا معطوف علیہ بنے گا اور بزید جار مجرور یہ کیا ہوگا؟ معطوف۔ بھائی کیسے ترکیب ہوگی؟ مررت بکا و بزید، میں آپ پر اور زید پر گزرا، جی ترکیب کیجئے، مررت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن فاعل، با جارہ، کا ضمیر مجرور محلن، مجرور کیوں؟ کیونکہ با جارہ داخل ہے، محلن کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے، جی جار مجرور مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، با جارہ، زیدین مجرور لفظاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ با جارہ داخل ہے، جی جار مجرور مل کر معطوف، وہ حرف، اچھا معطوف
معطوفن علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے؟ مررت فعل کے ساتھ. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مررت بک و بزید، میں آپ پر اور زید پر گزرا، یعنی میں آپ دونوں کے پاس سے گزرا. بھائی تو سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ مجرور متصل جو ہے، مجرور بھی ہے دیکھو بکا کاف ضمیر، اور متصل ہے با کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ نے ہمیں بتایا کہ ضمیر مجرور پر جب کیا کریں؟ عطف کریں تو حرف جر کا اعادہ کریں گے. بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس ضمیر کی تاکید کیوں نہیں لے آتے؟ جیسے مرفوع متصل میں کیا کرتے تھے؟ تاکید لے آتے تھے اور پھر عطف کر دیتے تھے. یہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ اس کی تاکید لے آؤ اور پھر اس پر کیا کر دو؟ عطف کر دو، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اس حرف جر کا اعادہ کرو، دوبارہ اس کو لے کر آؤ. کہتے ہیں بھئی ضمیر مجرور متصل ہی ہوتی ہے، منفصل ہے ہی نہیں. ضمیر مجرور متصل ہی ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہی نہیں. اگر منفصل ہوتی تو ہم وہ تاکید لے آتے اور پھر عطف کرتے، لیکن وہ ہے ہی کوئی نہیں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ ضمیر مجرور صرف کون سی ہے؟ متصل ہے، منفصل ہے ہی نہیں. مرفوع جو ہے، مرفوع وہ منفصل بھی ہے اور متصل بھی. تو وہاں متصل کمزور تھی تو طاقت کے لیے، قوت کے لیے ہم کیا لے آئے؟ ضمیر مرفوع منفصل. اسی طرح ضمیر منصوب متصل بھی ہے اور منفصل بھی، لیکن ضمیر مجرور جو ہے صرف متصل ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہی نہیں. لہذا یہاں تاکید کی بھی کوئی صورت اور کوئی گنجائش نہیں، تو پھر اعادہ حرف جر ہی کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، اور جب عطف کیا جائے ضمیر مجرور پر، یجب اعادۃ حرف الجر، تو واجب ہے حرف جر کا اعادہ کرنا. اعادہ یعنی لوٹانا، کہ اس کو دوبارہ لایا جائے. تو حرف جر کا اعادہ واجب ہے. نحو مثال کے طور پر مررت بک و بزید. اور یاد رکھیے یہ مذہب ہے بصرہ کے نحویوں کا. میں نے بتایا بصرہ اور کوفہ یہ دو شہر، اور ان دونوں میں بڑے بڑے نحوی حضرات گزرے ہیں، بڑے بڑے جبال العلوم، بھائی علم کے پہاڑ تھے. بھائی تو جو بصرہ والے تھے ان کے اور جو کوفہ والے تھے، ان نحویوں کے درمیان تقریباً 100 سے کچھ اوپر مسائل ہیں. ان کے درمیان ان میں اختلاف تھا. تو یہ بھی انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. بصرہ والے کہتے ہیں کہ جب ضمیر مجرور متصل پر آپ عطف کریں تو حرف جر کا اعادہ واجب ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ بصرہ والے. جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں نہیں، بغیر اعادے کے بھی یہاں عطف کیا جا سکتا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں یوں کہو مررت بک و زید، یوں کہہ سکتے ہیں، دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ کوفہ والے کہتے ہیں. جیسے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ ہے، صلی اللہ علیہ علی جارہ اور ہا ضمیر مجرور، اور اسی پر عطف ہے وآلہ. سمجھے؟ تو آل کا آل مجرور ہے یا نہیں، اور اس پر کوئی علا دوبارہ داخل ہوا؟ علیہ وعلی آلہ. یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کوفہ والے کہتے ہیں. حرف جر کو دوبارہ بھی لا سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی لا سکتے ہیں. تو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی کہہ سکتے ہیں. بھائی جی آگے دیکھیے وَعْلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَعْنِي إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ صِفَةً لِشَيْءٍ أَوْ خَبَرًا لِأَمْرٍ أَوْ صِلَةً أَوْ حَالًا فَالثَّانِي كَذَلِكَ أَيْضًا. بھئی آپ کو اب ایک اور قیمتی بات بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں یاد رکھو یہ جو معطوف ہوتا ہے یہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. معطوف کس کے حکم میں؟ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی اگر معطوف علیہ کسی کی صفت ہے تو معطوف کا بھی وہی حکم، وہ بھی اس کی صفت ہوگی. اگر معطوف علیہ جو ہے وہ خبر ہے تو معطوف بھی کیا ہوگی؟ اس کی خبر ہوگی. اگر معطوف علیہ
موصول کا صلہ ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ اسی موصول کا صلہ ہوگا. اسی طرح معطوف علیہ اگر حال بن رہا ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ اسی ذوالحال سے حال بنے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسے ابھی مثال گزری جاءنی زید و عمر. زید کیا تھا؟ جاء کے لیے فاعل تھا، تو عمر کا بھی وہی حکم ہے. عمر بھی جاء کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے. یعنی جیسے آنے کا فعل زید نے کیا ہے اسی طرح آنے کا فعل عمر نے بھی کیا ہے. تو معطوف کا دیکھو وہی حکم ہے. یا جیسے دیکھو ضربت زیدن و بکرن، یہ بکرن کا عطف میں کس پر کر رہا ہوں؟ زید پر، اور زید ہے مفعول، اس پر ضرب واقع ہوئی ہے. ضربت زیدن، تو زید مفعول ہے تو بکرن کا جب اس پر عطف ہے وہ بھی کیا ہوا؟ مفعول، یعنی اس پر بھی یہ پٹائی واقع ہوئی ہے. خلاصہ کلام کیا ہوا کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ کا. یعنی معطوف علیہ اگر خبر ہے تو معطوف بھی خبر، اگر معطوف علیہ فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل، معطوف علیہ اگر مفعول ہے تو معطوف بھی مفعول ہوگا. اسی طرح ہر جگہ پہ. تو لہذا ضابطہ یہ ہوا کہ جہاں معطوف علیہ کی جگہ معطوف کو رکھنا جائز ہو تو عطف بھی جائز ہوگا، ورنہ عطف جائز نہیں ہوگا. کیا حاصل کلام ہوا کہ معطوف جو ہے ماقبل میں جو آیا وہ کیا ہے؟ معطوف علیہ، اور ما بعد میں جو ہے وہ ہے معطوف. تو جہاں پر بھی معطوف علیہ کی جگہ معطوف کو رکھنا جائز ہو تو عطف بھی جائز ہے، ورنہ نہیں. پہلے کون آیا؟ معطوف علیہ، اور آگے کون آ رہا ہے؟ معطوف، جس کا آپ عطف کرنا چاہتے ہیں. تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ معطوف علیہ کو اٹھائیں، اس جگہ سے ختم کر دیں اس لفظ کو اور وہاں معطوف رکھ دیں. تو اگر رکھنا صحیح ہے تو عطف بھی صحیح. جیسے جاءنی زید، اس زید پر میں کس کا عطف کرنا چاہتا ہوں؟ عمر کا. تو ذرا لفظ زید کو ہٹاؤ اور عمر رکھو. جاءنی عمر، رکھنا صحیح ہے. اگر رکھنا صحیح ہے تو عطف بھی صحیح ہوگا. لہذا اب آپ کہہ سکتے ہو جاءنی زید و عمر. سورج سمجھ میں آگے کیا ضابطہ ہوا کہ معطوف علیہ کا لفظ ہٹا دو اور اس کی جگہ کون سا لفظ رکھ دو؟ معطوف رکھ دو. اگر بات صحیح بنتی ہے تو معلوم ہوا عطف بھی جائز ہے. تو جاءنی زید و عمر بھی صحیح ہوا. سورج سمجھ میں آگے؟ یا مثلا میں کہتا ہوں ضربت زیدن و بکرن، تو میں بکر کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ زید پر، اور زید ہے مفعول بھی. تو زید کو ذرا ہٹائیں اور اس کی جگہ بکر کا لفظ رکھیں. ضربت بکرن، معنی صحیح ہے تو معلوم ہوا عطف بھی صحیح ہے. لہذا اب میں کہہ سکتا ہوں ضربت زیدن و بکرن. سورج سمجھ میں آگے؟ تو حاصل کلام کیا ہوا کہ جہاں پر معطوف علیہ کو اٹھا کر اس کی جگہ معطوف کا رکھنا صحیح ہو تو وہاں پر عطف بھی جائز ہوگا، اور اگر رکھنا صحیح نہیں تو عطف بھی جائز نہیں. دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں وعلم، جان لے ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، کہ معطوف جو ہے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. بھئی کیا معنی معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آنی، میری مراد یہ ہے اذا کان الاول صفتا لشیء او خبرا لامر او صلتا او حالا فالثانی كذلك ایضا. میری مراد یہ ہے کہ اگر پہلا یعنی پہلے کون ہوتا ہے؟ معطوف علیہ. صفتا لشیء، اگر وہ کسی چیز کی صفت ہے، او خبرا لامر، یا کسی چیز کی خبر ہے. امر کا معنی بھی چیز بھائی، یا کسی چیز کی خبر ہے. او صلتا، یا کسی کا صلہ ہے. او حالا، یا کسی سے حال ہے. یہ کون؟ معطوف علیہ. فالثانی كذلك اذا، تو دوسرا یعنی معطوف بھی اسی طرح ہے ہوگا، یعنی وہ بھی صفت یا خبر ہوگا یا صلہ یا حال. بھائی اچھا، ضابطہ اس میں یہ ہے کہ انه حيث يجوز ان يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف وحيث لا فلا. حيث ضابطہ اس میں یہ ہے کہ حيث يجوز، کہ جہاں جائز ہو. حيث يجوز، جہاں یہ جائز ہو کہ ان يقام المعطوف مقام المعطوف علیہ، کہ قائم مقام کیا جا سکے معطوف کو کس کے؟ معطوف علیہ کے. تو جاز العطف، تو عطف بھی جائز ہوگا. وحيث لا، اور جہاں نہیں
فلا تو وہاں جائز بھی نہیں، اور یعنی جہاں معطوف کو معطوف کی جگہ رکھنا جائز نہیں تو وہاں عطف بھی جائز نہیں بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز ان كان المعطوف عليه مجرورا مقدما والمعطوف كذلك. بھئی یاد رکھیے یہ حرف عطف کے ذریعے ایک چیز کا عطف کیا جاتا ہے دوسری چیز پر. توجہ ہے ادھر دیکھیے بھئی. جاءنی زید و عمر، میں نے ایک چیز یعنی زید، میں نے ایک چیز یعنی عمر، اس کا عطف کس پر کیا؟ زید پر. تو حرف عطف کے ذریعے ایک چیز کا عطف کیا جاتا ہے دوسری چیز پر. یوں کہیں ایک معمول کا عطف کیا جاتا ہے کس پر؟ دوسرے معمول پر. معمول اور عامل جانتے ہو یا نہیں؟ ضربہ زیدن، ضربہ ہے عامل، عمل کر رہا ہے، اور زیدن ہے معمول، کیونکہ اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ ضربہ. تو یہ جن جن پر رفع، نصب، جر آپ ابھی تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان سب میں کوئی چیز عمل کرتی ہے جو ان کو رفع دیتی ہے، نصب یا جر. تو جو رفع یا نصب یا جر دینے والی چیزیں ہیں وہ ہیں عامل، اور جن کو رفع، نصب یا جر دیا وہ ہیں معمول. معمول تو ابھی تک جتنے آپ نے مرفوعات پڑھے وہ 8، اس کے بعد جتنے آپ نے منصوبات پڑھے 12، اور جتنے مجرورات پڑھے یعنی وہ ایک یا اس کی 2 قسمیں کہہ لیں، یہ ساروں میں کوئی نہ کوئی عامل تھا یا خود بخود رفع نصب آ جاتے تھے؟ عامل ہوتا تھا. تو جو عمل کرنے والا ہے، رفع نصب یا جر دینے والا ہے، وہ ہے عامل، اور جس کو رفع نصب یا جر دیا گیا وہ ہوا معمول. تو فاعل بھی کیا ہے؟ معمول ہے، اور فعل اس کا عامل ہے. تو یاد رکھیے یہ جو حرف عطف ہے اس کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے ایک چیز کا ایک معمول پر. جاءنی زید و عمر، یہ زیدن کون ہے؟ معمول ہے، اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ جاء. سورج سمجھ میں آ گئی. جاءنی، توجہ ہے، جاءنی زید و عمر. اچھا، اور یاد رکھو یہ جو حرف عطف ہوتا ہے یہ اس عامل کا نائب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس عامل. بھائی بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ ملک میں حکومت کرتا ہے، احکامات جاری کرتا ہے، لیکن جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کسی کو اپنا نائب بنا دیتا ہے. یا جب وہ کسی دوسرے شہر میں ہے تو وہاں سے اس کے احکامات اس شہر میں نافذ کرنے کے لیے اس شہر پہ وہ اپنا نائب قائم کرتا ہے. حاکم دوسرا بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ ہر شہر پہ وہ اپنا نائب بنا دیتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کے حکموں کو نافذ کرتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی. تو اسی طرح یہاں پر بھی جاءنی زیدن، یہ جاء کیا چاہتا ہے؟ زید کو رفع دے رہا ہے، تو زید تو اس کے قریب ہے، اس کو اس نے رفع دے دیا. آگے عمرن کو رفع دینا چاہتا ہے، وہ دور ہے، تو یہ واو کو اپنا نائب بنا دیتا ہے درمیان میں، اور اس جاء کی جگہ یہ واو عمل کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ یہ گویا اس کا نائب ہے، گویا کہ اس کا نائب ہے. نائب. جاءنی زید و عمر، زید کو رفع کس نے دیا؟ جاء نے. اور یہ عمرن کو رفع کس نے دیا؟ واو نے. تو یہ جو حرف عطف ہے گویا یہ نائب ہوتا ہے کس کا؟ عامل کا. دوبارہ دہرائیں، حرف عطف کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک معمول کا عطف کیا جاتا ہے کس پر؟ دوسرے معمول پر. اور یہ حرف عطف اس عامل کا کیا ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے. تو جیسے زیدن کو رفع کس نے دیا؟ جاء نے. اسی طرح عمرن کو رفع کس نے دیا؟ واو نے دیا. یہ واو نائب ہے اس جاء کا. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی. کیونکہ وہ اس نے رفع دے دیا تھا زید کو، اور عمرن تو ہے دور، تو اس نے کس کو اپنا نائب بنا دیا؟ واو کو. اس واو نے آگے کیا کیا؟ رفع دے دیا. تو دیکھو یہاں پر حرف عطف کے ذریعے ایک معمول کا عطف کتنے پر ہو رہا ہے؟ ایک معمول پر. کبھی کبھار یاد رکھو ایک ہی حرف عطف کے ذریعے دو معمولوں کا دو معمولوں پر عطف کیا جاتا ہے. یہ تو صورت تھی نا، ایک معمول کا عطف تھا کس پر؟ ایک معمول پر. اور کبھی دو معمولوں کا عطف کس پر ہوتا ہے؟ دو معمولوں پر ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں علمت زیدن
فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا، وبکرا عالما، اور بکر کو میں نے عالم جانا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو علمت زیدا فاضلا، علمت فعل با فاعل، زیدا منصوب لفظا مفعول اول. میں نے زید کو جانا، کیا جانا؟ فاضلا. یہ کیا ہے؟ مفعول ثانی. توجہ ہے سبق کی طرف؟ زیدا مفعول اول اور فاضلا مفعول ثانی. اب انہی پر میں آگے عطف کرتا ہوں واو کے ذریعے بھائی. وبکرا فاضلا، بکر کا عطف کس پر؟ زید پر. اور عالمن کا عطف کس پر؟ فاضلا پر. اور حرف عطف درمیان میں ایک ہی لایا تو دو معمولوں کا عطف کیا میں نے. کس پر؟ دو معمولوں پر. کس کے ذریعے؟ ایک ہی حرف عطف کے ذریعے. توجہ ہے؟ علمت زیدا فاضلا وبکرا عالما. تو علمت ہے عامل، فعل ہے نا، یہ عمل کر رہا ہے. تا ضمیر کو رفع دے رہا ہے، زیدن کو نصب دے رہا ہے مفعول اول، فاضلن کو بھی نصب، یہ مفعول ثانی. اور اسی پر عطف کر رہا ہوں وہ کے ذریعے میں دو معمولوں کا. اور وہ کیا؟ بکرن عالمن. بکر کا عطف کس پر؟ زید پر. اور عالمن کا عطف کس پر؟ فاضل پر. تو میں دو معمولوں کا عطف کر رہا ہوں. یہ دو معمول ہیں کہ عامل ہیں؟ معمول ہے نا، ان کو پیچھے عالم تو نصب دے رہا تھا. تو دو معمولوں کا میں عطف کر رہا ہوں. کس پر؟ دو معمولوں پر. کس کے ذریعے؟ ایک حرف عطف کے ذریعے. کہتے ہیں یہ جائز ہے. کب؟ جب عامل ایک ہی ہو. جب عامل ایک ہی ہو. علمت زیدن فاضلن، یہ زیدن کو نصب کس نے دیا؟ علمت نے. اور یہ فاضلن کو نصب بھی کس نے دیا؟ علمت نے ہی. تو ایک ہی عامل ہے دونوں کو نصب دینے والا. توجہ ہے؟ ایک ہی عامل ہے جب دونوں کو نصب دینے والا تو پھر ایک ہی حرف عطف کے ذریعے ان دونوں پر عطف بھی جائز ہے. وَبَكْرًا فَاضِلًا. توجہ ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ دو معمولوں پر عطف کر رہا ہوں اور ایک ہی حرف عطف کے ساتھ. اور یہ جائز ہے جبکہ عامل ایک ہی ہو. یہ جائز ہے جب عامل. وجہ یہ، ابھی میں نے وجہ ذکر تو کر دی کہ یہ جو حرف عطف ہوتا ہے یہ عامل کا نائب ہوتا ہے. حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ عامل کا نائب ہوتا ہے. تو جب عامل ایک ہی ہے تو یہ اس ایک کا ہی نائب بنا، دو کا تو نائب نہیں نہ بنا. عطف بے شک دو چیزوں کا دو پر کر رہے ہیں لیکن یہ نائب معمول کا ہوتا ہے یا عامل کا ہوتا ہے؟ یہ عامل کا نائب ہوتا ہے. علمت کا یہ نائب ہے اور وہ ایک کا نائب تو یہ بن سکتا ہے. لہذا دو کا دو پر عطف بھی جائز ہو جائے گا کیونکہ ایک کا اس کو ایک کا نائب بننا پڑا اور یہ کمزور ہے لیکن ایک کا نائب بن جائے گا. ایک کا جب نائب بن گیا تو دو کا عطف دو پر بھی کر سکتے کیونکہ ان دونوں میں عامل کون ہے؟ ایک ہی چیز ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں ادھر دیکھیے جملہ کیا تھا؟ علمت زیدن فاضلا وبکرا عالما. میں نے اس واو کے ذریعے دو معمولوں کا عطف کیا. کس پر؟ دو ایسے معمولوں پر جن کے اندر عامل ایک ہی ہے. بھائی سورج سمجھ میں آگے؟ اس کو کہتے ہیں عطف. کس کا؟ معمولین. کس کا؟ دو معمولین کا. اور وہ دو معمول کس کے ہیں؟ عامل واحد. کس کے ہیں؟ ایک ہی عامل کے ہیں. عطف علی معمول عامل واحد. معمولین، دو معمولوں کا. عطف معمولین. اور وہ دو معمول کس کے ہیں؟ عامل واحد. تو معمولین کی اضافت کر دو عامل واحد کی طرف، نون گر جائے گا. عطف علی معمول عامل واحد. عطف علی معمول عامل واحد. عطف کرنا کس پر؟ علی معمول عامل واحد، ایک ہی عامل کے دو معمولوں پر. بھائی سورج سمجھ میں آگئی؟ تو یہ علی کا لفظ بھی ہے بیچ میں. بھائی عطف علی معمول عامل واحد، کیونکہ حرف عطف کیا ہوتا ہے؟
عامل کا نائب ہوتا ہے، اور جب عامل واحد ہے تو یہ اس کا نائب بن سکتا ہے۔ معمول بے شک دو ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ معمولوں کا نائب نہیں بنتا، یہ کس کا نائب بنتا ہے؟ عامل، اور عامل تو ایک ہی ہے، تو یہ ایک کا نائب بن جائے گا۔ لہذا حاصل کلام یہ ہوا کہ عطف علی معمول عامل واحد جائز ہے۔ کیا ضابطہ ہوا؟ زبان سے دوہراؤ بھائی، یہ بار بار آئیں گے، آپ نے خود دہرانے ہیں بھائی۔ عطف علی معمول عامل واحد، پھر دوہراؤ، عطف علی معمول عامل واحد، یہ جائز ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر ہو عطف علی معمول عاملین مختلفین، دو مختلف عاملوں کے دو معمول ہیں، ان پر آپ واو کے ذریعے عطف کرنا چاہتے ہیں، اب صورت مختلف ہوگی۔ پہلے دو معمولوں کا عطف تھا دو معمولوں پر، لیکن ان میں عامل کیا تھا؟ ایک۔ اب صورت آئے گی دو معمولوں کا عطف ہے دو معمولوں پر، لیکن دونوں کے اندر عامل الگ الگ ہیں، تو کیا یہ بھی جائز ہے یا جائز نہیں؟ صورت سمجھ میں آگے؟ تو یاد رکھیے، جمہور کے نزدیک اگر آپ دو ایسے معمولوں کا عطف دو ایسے معمولوں پر کرنا چاہتے ہیں جن کے عامل کیا ہیں؟ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، تو پھر صرف اس صورت میں یہ عطف جائز ہے جب مجرور مقدم ہو۔ جب کیا ہو؟ مجرور مقدم ہو، پھر جائز ہے، ویسے جائز نہیں۔ اچھا بھائی پہلے وہ ترکیب کر لیں۔ ہم نے ایک جملہ ابھی ذکر کیا تھا، علمت زیدن فاضلا وبکرا عالما، یہ مثال ذرا اپنے سامنے لکھ لو، اس کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں۔ یہ مثال لکھو بھائی، علمت زیدن فاضلا، جلدی جلدی لکھو بھائی، علمت زیدن فاضلا وبکرا عالما۔ اچھا، اس کا اوپر نام بھی لکھ لو، عطف علی معمول عامل واحد، عطف علی معمول عامل واحد، عامل میم لام کے نیچے دو زیر ہوں بھائی، عامل واحد۔ ہاں عاملین کیوں لکھا ہے بھائی؟ عامل۔ اچھا کیا لفظ ہوگا؟ عطف علی معمول عامل واحد، عطف علی معمول عامل واحد، عطف کرنا کس پر؟ علی معمول عامل واحد، ایک ہی عامل کے دو معمولوں پر بھائی۔ صورت سمجھ میں آگے؟ تو یہ علی کا لفظ بھی ہے بیچ میں بھائی، عطف علی معمول عامل واحد، علمت زیدن فاضلا وبکرا عالما۔ ترکیب کیجئے، علمت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، آگے زیدن منصوب لفظا مفعول بھی ہے، لیکن آگے عطف بھی ہو رہا ہے اس پر، تو منصوب لفظا معطوف علیہ، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول اول ہے، مفعول اول۔ آگے عالما منصوب فاضلا منصوب لفظا مفعول ثانی ہے، مفعول ثانی ہے، لیکن پہلے آگے اس پر عطف بھی ہو رہا ہے، معطوف علیہ بناؤ، تو عالما منصوب لفظا معطوف علیہ بھائی، اور منصوب کیوں؟ مفعول نہ کہو، پوری بات کرو، کیونکہ یہ مفعول ثانی ہے، زید ہے مفعول اول اور عالم ہے مفعول ثانی۔ یاد رکھو مفعول اول بالکل اور چیز ہے، مفعول ثانی اور چیز ہے، تو مفعول ہی، لیکن دونوں الگ الگ ہیں بھائی، اور ان کی جگہیں بدلو گے تو معنی بھی سارا بدل جاتا ہے بھائی۔ تو زیدن ہوا مفعول اول اور عالمن ہوا مفعول ثانی، اور یہ دونوں کیا ہے؟ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، بکرن منصوب لفظا، اور اس کا عطف کس پر ہے؟ زیدن پر، اور عالمن منصوب لفظا، اس کا عطف کس پر؟ فاضلان پر بھائی۔ تو یہ دونوں مفرد ہیں، ان کا دو پیچھے جو مفرد گزرے ان پر عطف ہے، تو وہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے ملیں گے، اور زیدن مفعول اول بن جائے گا اپنے معطوف سے مل کر، اور عالمن
اور فاضلن مفعول ثانی بن جائے گا معطوف سے مل کر. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پھر فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہ کیا صورت ہوئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا نام ہے؟ عطف علی معمول عامل واحد. عطف کرنا کس پر؟ علی معمول، دو معمولوں پر. کس کے دو معمول؟ عامل واحد. عطف کرنا ایک ہی عامل کے دو معمولوں پر یہ جائز ہے، کیونکہ یہ حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ عامل کا نائب ہوتا ہے. تو یہ ایک کا نائب آرام سے بن سکتا ہے. یہ ضعیف ہے لیکن ایک کا نائب بن جائے. تو یہاں پر یہ جو واو ہے یہ کس کا نائب ہے؟ علمت کا، صرف ایک کا نائب ہے. اور یہ لیکن اگر عامل دو مختلف ہوں، عامل کیا ہوں؟ دو عامل مختلف ہوں، اس کو کہتے ہیں عطف علی معمول عاملین مختلفین. جی یہ لفظ بھی لکھ لیں ذرا اپنے سامنے بھائی، بلکہ آپ کی کتاب میں لکھے ہوں گے. کیا لفظ ہے؟ عطف علی معمول عاملین مختلفین. بھائی عاملین واحدین کی جگہ کیا آ گیا؟ عاملین مختلف. اگر دونوں عامل الگ الگ ہیں، بھائی ادھر دیکھیے، آپ عطف کرنا چاہتے ہیں دو معمولوں پر. کس پر؟ دو معمولوں پر. لیکن وہ دو معمول ایسے ہیں کہ ان کے عامل الگ الگ ہیں. ایک میں کوئی اور عمل کر رہا ہے تو دوسرے میں کوئی اور عمل کر رہا ہے. تو یہ عطف ہوا کس پر؟ معمولین پر، دو معمولوں پر. اور وہ معمول کس کے ہیں؟ عاملین مختلفین، مختلف عاملوں کے. تو عطف علی معمول عاملین مختلفین. اس میں پھر تفصیل ہے بھائی. اس کے لیے ایک مثال ذرا اپنے سامنے لکھیں بھائی. اتحسب، یہ شروع میں حمزہ استفہام کا ہے، الف کی صورت میں لکھیں گے. اوپر حمزہ بھی ڈالیں الف پر. اتحسب، تا دو نقطوں والی، ہا سین با. اتحسب، کیا تو خیال کرتا ہے، کیا تو گمان کرتا ہے. اچھا، اتحسب کل سوداء، کل کاف اور لام پر شر ڈالیں. اتحسب کل سوداء، بھائی الف نہیں ساتھ لکھنا، کل صرف زبر بھائی. ہاں، اتحسب کل سوداء، سین واو دال الف اور پھر حمزہ، اور حمزہ پر زبر. اتحسب کل سوداء تمرتن، تمرتن گولتا ہے آخر میں، تا میم را اور گولتا، اور دو زبر ڈالیں اوپر. اتحسب کل سوداء تمرتن، کیا تو سمجھتا ہے ہر کالی چیز کو کھجور. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمرہ کھجور کو کہتے ہیں، سودا کالی چیز. بھائی اتحسب کل سوداء تمرتن، کیا تو ہر کالی چیز کو کھجور سمجھتا ہے. وبیضاء، بیضاء با یا ضاد الف اور حمزہ، با یا ضاد الف اور حمزہ. بیضاء ابیض سے ہے، ابیض سفید کو کہتے ہیں. وبیضاء شحمتن، شین ہا میم اور گولتا، شین ہا میم اور گولتا، شحمتن. بیضا سفید چیز، بیضا مؤنث ہے ابیض کی بھائی، جیسے سودا مؤنث ہے اسود کی بھائی. اچھا، تو بیضا سفید چیز، شحمتن چربی، اور ہر سفید چیز کو چربی. کیا تو ہر کالی چیز کو کھجور سمجھتا ہے اور ہر سفید چیز کو چربی. یعنی ایسا نہیں ہے، ہر کالی چیز کھجور نہیں ہو سکتی، وہ کوئی نقصان دہ چیز بھی ہو سکتی ہے. اور ہر سفید چیز چربی نہیں ہوتی، وہ کوئی نقصان دہ چیز بھی. یا جیسے اردو میں کہتے ہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی بھائی، ہر چمکنے والی چیز سونا. تو یہ اسی معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. جب کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں گمان کچھ کرے اور وہ کچھ اور نکلے تو پھر کہتے ہیں بھائی اتحسب کل سوداء تمرتن وبیضاء شحمتن. بھائی اب دیکھیے بھائی،
بیضاء اس کا عطف ہے سودا پر، وہ حرف عطف ہے، جملے پہ نظر ہے، وہ حرف عطف ہے، بیضاء کا عطف ہے کس پر؟ سودا پر، اور سودا ہے مجرور، توجہ ہے، سودا مجرور ہے، کیوں مجرور؟ کیونکہ اس پہ لفظ کلو داخل ہے، اور کلو مضاف ہوتا ہے، اور ما بعد مضافون الیہ، کل کا معنی ہے نا سارا، کیا چیز ساری، آگے مضاف الیہ آتا ہے بھائی، تو یہ سودا کیا ہے؟ مضافون الیہ مجرور ہے۔ آپ کہیں گے اس پر تو نصب آ رہا ہے، بھائی وہ 16 قسمیں بھول گئے، کس کا جر نصب کی صورت میں آتا تھا؟ غیر منصرف، یہ سودا غیر منصرف ہے بھائی، سمجھ میں؟ اس کے آخر میں الف تانیث آ رہا ہے، اور آپ نے پڑھا الف تانیث 2 سببوں کے قائم مقام ہے، تو اس سودا پر اس لیے جر نہیں آیا، تو سودا کیا ہوا؟ مجرور، اس کے اندر عامل کون؟ کلو، جو مضاف ہے، مضاف عمل کرتا ہے نا، مضاف الیہ کو کیا دیتا ہے؟ جر، تو بیضاء کا عطف ہوا سودا پر، اور سودا میں عامل کون؟ کلو، اور شحمہ کا عطف کس پر ہوا؟ تمرتن پر، اور تمرتن ہے منصوب، تو شحمتن بھی ہے منصوب، اور یہ تمرتن میں کون عامل ہے؟ کہتے ہیں اس میں عامل ہے تحسبو، حمزہ استفہام کے لیے ہے، اتحسبو، کیا تو یہ خیال کرتا ہے کل سودا کہ ہر کالی چیز جو ہے تمرتن وہ کیا ہے؟ کھجور، تو یہ مفعول ثانی ہے، یہ تحسبو 2 مفعول چاہتا ہے، کتنے مفعول؟ 2، ایک ہے کل اور آگے سودا ہے مضاف الیہ، تو پہلا مفعول کیا ہوا؟ کل سودا، اور دوسرا مفعول ہوا تمرتن، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کل منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول اول ہے تحسبو کے لیے، اور آگے سودا وہ تو مضاف الیہ ہے بھائی، اور اسی طرح تمرتن کیا ہے؟ مفعول ثانی، تو تمرتن میں عامل کون؟ تحسبو، تو اب دیکھیے بھائی بیضاء کا عطف کس پر؟ سودا پر، اور شحمتن کا عطف کس پر؟ تمرتن پر، تو یہ عطف ہوا کس پر؟ 2 معمولوں پر، سودا پر بھی عطف، وہ بھی معمول ہے، تمرہ پر عطف، وہ بھی معمول، تو 2 معمولوں پر عطف ہوا، ایک ہی حرف عطف کے ذریعے 2 معمولوں پر، اور وہ معمول کس کے ہیں؟ ایک ہی عامل کے ہیں یا 2 مختلف عاملوں کے ہیں؟ 2 مختلف عاملوں کے، تو یہ ہوا عطف علی عامل، عطف علی معمول عاملین مختلفین، زبان سے دہراؤ بھائی، عطف علی معمول عاملین مختلفین، سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیے یہ وہ جو حرف عطف ہے یہ نائب ہوتا ہے کس کا؟ یہ حرف عطف یہ نائب ہوتا ہے عامل کا، کس کا نائب ہوتا ہے؟ عامل کا، تو یہ ایک کا تو نائب بن سکتا ہے لیکن ضعیف ہے، 2 کا نائب نہیں بن سکتا۔ 2 کا نائب کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ یہ ضعیف ہے بھائی، تو لہذا یہاں پر بھی یہ تو 2 کا نائب بن رہا ہے، تو جواب یاد رکھنا کہ ہاں ٹھیک ہے 2 کا یہ نائب نہیں بن سکتا، یہ کمزور ہے، لیکن جب مجرور مقدم ہو تو اس صورت میں یہ عطف جائز ہوگا، کیونکہ ہم نے عربوں سے سنا ہے جب وہ عطف کریں کس پر؟ عطف کریں 2 معمولوں کا، کس کے 2 معمول؟ عاملینی مختلفین کے 2 معمولوں کا جب وہ عطف کرتے ہیں تو جب مجرور مقدم ہوتا ہے تب عطف کر دیتے ہیں، باقی کسی صورت میں عطف نہیں کرتے۔ 2 آئے نا بھائی، بیضاء اور شحمتن، بیضاء کیا ہے؟ مجرور ہے کیونکہ سودا پر عطف ہے، اور سودا مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، تو اگر یہاں 2 معمول آئے تو لازمی بات ہے بھائی دونوں میں سے ہر ایک پر یا رفع آئے گا یا نصب آئے گا یا جر، کتنی صورتیں بن گئیں؟ دونوں پر رفع آئے، دونوں پر نصب آئے، دونوں پر جر آئے، اور پہلے پر رفع دوسرے پر نصب یا جر، یا پہلے پر نصب دوسرے پر رفع یا جر، دیکھو 8-10 صورتیں بن جاتی ہیں، لیکن یہ ساری صورتوں میں عطف جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ حرف عطف کیا ہے؟ کمزور ہے، یہ 2 عاملوں کا نائب نہیں بن سکتا۔ ہاں ایک صورت جائز ہے، کب؟ وہ جو 2 معطوف ہیں ان میں سے مجرور مقدم ہونا چاہیے، جیسے یہاں پر واو کے بعد 2 معطوف کون کون ہیں؟
بیضا اور شحمہ، اور ان میں سے بیضا کیا ہے؟ مجرور، تو دونوں میں سے مجرور مقدم ہے۔ تو ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہو تو وہ عطف کر دیا کرتے ہیں، باقی صورتوں میں عطف نہیں کرتے، لیکن جب مجرور مقدم ہو وہ عطف۔ حاصل کلام کیا ہوا کہ حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ عامل کا نائب ہوتا ہے۔ ایک کا تو یہ نائب بن سکتا ہے، دو یا زیادہ کا نائب نہیں بن سکتا، لہذا عطف کرنا کس پر؟ دو معمولوں پر، دو ایسے معمول جن کے عامل کیا ہیں؟ مختلف ہیں، یہ عطف جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک صورت میں یہ عطف جائز ہے، کب؟ جب مجرور ان میں سے مقدم ہو، ان دو میں سے مجرور معمول مقدم ہو، پھر کیا ہے؟ عطف جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ بھئی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام عرب ہے، عرب کی زبان کی بات چل رہی ہے، یہ کوئی ہمارے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں۔ ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہوتا ہے تو وہ دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر بھی کیا کر دیتے ہیں؟ عطف کر دیتے ہیں، باقی صورتوں میں وہ عطف نہیں کرتے۔ صورت میرا خیال ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی، سمجھ میں آ گئی؟ عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں؟ دو معمولوں پر، اگر ان میں عامل ایک ہی ہے پھر تو بالاتفاق جائز، علمت زیداً فاضلاً و بکراً عالماً، کیونکہ وہ نائب تھا کس کا؟ علمت کا، ایک کا ہی نائب بنا، وہ ضعیف ہے لیکن ایک کا نائب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر جن دو پر عطف کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں کیا ہیں؟ عامل مختلف ہیں، تو پھر یہ دو کا نائب نہیں بن سکتا، لہذا پھر عطف جائز نہیں ہوتا۔ لیکن ایک صورت میں پھر بھی عطف جائز ہوتا ہے، کب؟ جب وہ جن دو پر عطف کیا جا رہا ہے ان دو میں سے مجرور کیا ہو؟ مقدم، جیسے سودا اور تمرہ پر آپ عطف کر رہے ہیں اور ان دونوں کے اندر عامل الگ الگ ہیں، لیکن ان میں مجرور سودا مقدم ہے۔ مجرور کیا ہے؟ پہلا معطوف علیہ مقدم جو ہے وہ مجرور ہے، جب مجرور مقدم ہو تو پھر عطف جائے، کیونکہ ہم نے عربوں سے سنا ہے جب مجرور مقدم ہو وہ عطف کر دیا کرتے ہیں، لیکن باقی صورتوں میں ہم نے عربوں کے فصیح و بلیغ کلام کو کھنگال ڈالا، لیکن ہمیں اور کوئی مثالیں نہیں ملی یا نہایت قلیل ملی، اور قلیل کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لہذا حاصل کلام کیا ہوا کہ عطف علی معمول عامل واحد بالاتفاق جائز ہے، لیکن عطف علی معمول عاملین مختلفین تب جائز ہے جب معطوف علیہ جو ہے مجرور مقدم ہو۔ معطوف علیہ کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں جب مجرور مقدم ہو پھر عطف جائز ہے، اور دلیل اس کی کیا کہ ہم نے عربوں سے سنا ہے، ورنہ ضابطے کے مطابق جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حرف عطف کمزور ہے، وہ ایک عامل کا تو نائب بن سکتا ہے، دو کا نائب نہیں، اور یہاں پر تو وہ دو کا نائب بن رہا ہے، لیکن پھر بھی جائز ہے کیونکہ ہم نے عربوں سے سنا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر دیکھو ترکیب کیجئے، اتحسب کل سوداء تمرۃ وبیضاء شحمۃ، حمزہ استفہام، تحسب فعل، اس کے فعل بفاعل، شاباش، انت ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل، کل منصوب لفظاً مضاف، منصوب کیوں؟ مفعول اول ہے جی، اور مضاف، آپ کو کیسے پتا چلا مضاف؟ جواب یہ کہ کلو اور بعضو یہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں۔ کل کا معنی ہے سارا، کس چیز کا سارا؟ وہ آگے چیز ذکر ہونی چاہیے۔ بعض کا مطلب ہے کسی چیز کا بعض، بھائی کس چیز کا بعض؟ وہ آگے ذکر ہونی چاہیے، تو یہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ مضاف الیہ، تو لہذا کل منصوب لفظاً مضاف، سوداء مجرور تقدیراً کیوں؟ کتنی دفعہ میں یہ نص اعراب بتا چکا ہوں، پھر بھول جاتے ہو بھائی؟ مجرور لفظاً یہ اس کا جر ہے، اس کا جر آتا ہی زبر کی صورت میں ہے، اور آپ پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے؟ سوداء، دیکھا میں پڑھ رہا ہوں اس کو باقاعدہ، تو اس نصب کو میں یہ زبر میں باقاعدہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ زبر ہے صورتاً، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے؟ جر ہے، تو یہ جر میں پڑھ رہا ہوں اس وقت، تو یہ سوداء مجرور لفظاً مضاف الیہ بھی ہے اور معطوف علیہ ہے بھائی، اور تمرتن منصوب لفظاً
یہ بھی معطوف علیہ ہے، اور یہ کیا بنے گا پھر؟ مفعول ثانی بنے گا تحسب کے لیے جی. اور وہ حرف عطف بیضاء یہ مجرور لفظاً، اس کا عطف کس پر؟ سودا پر، تو یہ معطوف ہوا. اور شحمتن منصوب لفظاً، اس کا عطف کس پر؟ تمرتن پر، تو وہ منصوب، یہ بھی منصوب. تو پھر سودا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ کس کے لیے؟ کلہ کے لیے. کلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول اول، اور تمرتن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول ثانی. تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ حمزہ استفہام ہے بھائی، سوال ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے کتاب پر بھائی کہتے ہیں والعطف علی معمولِ عاملین مختلفین جائز ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما والمعطوف کذالک. جی کہتے ہیں اور عطف کرنا علی معمولِ عاملین مختلفین، دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز، وہ جائز ہے. ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما، اگر معطوف علیہ مجرور کیا ہو؟ مقدم ہو. کون ہے معطوف علیہ مجرور مقدم؟ کون تھا اس مثال میں؟ سودا. یہ دیکھو یہ معطوف علیہ ہے اور مجرور ہے اور مقدم ہے. والمعطوف کذالک، اور معطوف بھی اسی طرح ہو، یعنی اس میں بھی مجرور مقدم ہو. وہ کون ہے بھائی؟ وہ کیا ہے؟ وہ بیضاء ہے. یہ معطوف ہے اور مقدم ہے، مجرور ہے بھائی. نحو مثال کے طور پر فی الدار زید والحجرۃ عمر. فی الدار زید والحجرۃ عمر. فی الدار ہے خبر مقدم اور زید ہے مبتدا مؤخر. اور ترکیب کیا ہوگی بھائی؟ دیکھیے فی الدار گھر میں زید ہے، والحجرۃ عمر، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو. گھر میں زید ہے اور کمرے میں عمر ہے، تو حجرہ کا عطف ہوا دار پر، اور دار ہے مجرور، اور اس میں عامل کون؟ فی. اور عامر کا عطف ہوا زید پر، اور زید مرفوع ہے، تو عمرن بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. اور زید کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ مبتدا، تو عمرن بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. اور مبتدا میں عامل کون ہوتا ہے؟ ابتدا. عامل معنوی ہوتا ہے. مبتدا اور خبر میں عامل کون ہے؟ ابتدا ہے، معنوی عامل ہے. تو لہذا دار حجرہ کا عطف ہوا دار پر، اور دار میں عامل ہے فی، اور عمرون کا عطف ہوا زید پر، اور زید میں عامل ہے ابتدا. تو یہ عطف ہوا دو معمولوں پر جن کے عامل کیا ہیں؟ مختلف ہیں، لیکن یہ عطف جائز ہے کیونکہ مجرور مقدم ہے. دیکھو الداری مقدم جو معطوف علیہ ہے وہ مجرور ہے، اور اسی طرح معطوف میں بھی والحجرۃ عمر، اس میں بھی معطوف کیا ہے؟ جو مقدم ہے وہ مجرور ہے. ترکیب کیجئے فی جارہ الداری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن یا ثبتا فعل سے. ثبتا سے متعلق ہوئے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ زید کو. سوال کے زید تو کیا ہے؟ مؤخر ہے جی. ہاں وہ رتبے کے اعتبار سے زید مقدم ہے، لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن وہ مبتدا ہے، اور مبتدا کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ مقدم. تو یہ جائز ہے بھائی. فی جارہ الداری کو مجرور لفظاً معطوف بناؤ، معطوف علیہ بناؤ بھائی، معطوف علیہ. اور زید مرفوع لفظاً، اس کو بھی کیا بناؤ؟ معطوف. اچھا آگے وہ حرف عطف الحجرۃ مجرور لفظاً معطوف کس پر؟ دار پر. اچھا تو الدار معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ ثبتا سے کر لیں. اور آگے عمرن مرفوع، اس کا عطف زید پر ہوا، تو زید وہ کیا بن گیا؟ مبتدا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اس طرح مبتدا خبر مل کر جملہ. ترکیب سمجھ بھی آئی کہ نہیں بھائی؟
بھئی معطوف کو بس جوڑنا بتانا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، اس پر عطف ہے، یہ اس پر عطف ہے. تو حجرہ کا عطف کس پر؟ دار پر. اور جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ ثبتا سے. ثبتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم. اور زید معطوف علیہ اور عمرو کا اس پر عطف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وفی هذه المسألة مذهبان آخران، اور اس مسئلے میں دو دوسرے مذہب بھی ہیں، وہما اور وہ یہ ان یجوز مطلقا عند الفراء کہ مطلقا جائز ہے امام فراء کے نزدیک، ولا یجوز مطلقا عند سیبویہ اور جائز نہیں ہے مطلقا امام سیبویہ کے نزدیک. بھئی ابھی تک جو آپ کو بتلایا یہ تھا جمہور نحویوں کا مذہب. جمہور کا معنی اکثر نحویوں کا کیا مذہب ہے کہ جب عطف ہو کس پر؟ علی معمول عاملین مختلفین. تو جمہور کیا کہتے ہیں؟ جب مجرور مقدم ہو تو عطف جائز ہے، مجرور مقدم نہ ہو تو عطف جائز نہیں. امام فراء فرماتے ہیں نہیں، ہر صورت میں جائز ہے، ہر صورت میں جائز ہے، چاہے عامل ایک ہو چاہے عامل مختلف ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں جائز ہے. اور دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل ان کی یہی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے عربوں سے سنا ہے، آپ نے بھی عربوں سے سنا ہے، جب مجرور مقدم ہو وہ عطف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب مجرور مقدم میں عطف کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہی حرف عطف کتنے کا نائب بن رہا ہے؟ دو عاملوں کا نائب بن رہا ہے. جب ایک جگہ دو کا نائب بن رہا ہے تو سمجھ جاؤ باقی جگہ بھی وہ کیا ہے، دو کا نائب بن سکتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں چاہے مجرور مقدم ہو چاہے کوئی اور مقدم ہو، جو بھی صورت ہو، آپ دو معمولوں کا، دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں کا عطف دو معمولوں پر کرنا چاہتے ہیں ایک ہی حرف کے ذریعے تو آپ کر سکتے ہیں. جبکہ امام سیبویہ فرماتے ہیں مطلقاً ناجائز ہے، کوئی صورت جائز نہیں. وہ فرماتے ہیں یہ حرف عطف کمزور ہے، ایک عامل کا نائب بن سکتا ہے، دو کا نائب نہیں بن سکتا. تو جمہور کے نزدیک مجرور مقدم ہو تو عطف جائز، اور امام فراء کے نزدیک تمام صورتوں میں جائز، جبکہ امام سیبویہ کے نزدیک تمام صورتوں میں ناجائز، یہ مجرور مقدم والی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن دونوں کو ہم وہی جواب دیتے ہیں کہ تمام صورتوں میں نہیں جائز. امام فراء کو ہم کہتے ہیں تمام صورتوں میں نہیں جائز، اگر باقی صورتوں میں جائز ہوتا تو ہم عربوں سے سنتے، لیکن ہم نے صرف اس صورت میں ان سے یہ سنا ہے جب مجرور مقدم ہوتا ہے، باقی صورتوں میں وہ عطف کرتے ہی نہیں، معلوم ہو وہ جائز ہی نہیں. اور امام سیبویہ کو ہم یہ جواب، جمہور یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مطلقاً جائز نہیں ہے، لیکن کلام عرب میں ہم نے ڈھونڈا، ہمیں ملی ہیں ایسی مثالیں جن میں مجرور مقدم ہوتا ہے تو وہ عطف کر دیتے ہیں، اگر جائز نہ ہوتا تو عرب کبھی بھی عطف نہ کرتے. لیکن فصیح و بلیغ عربوں نے عطف اس صورت میں عطف کیا ہے، معلوم ہوا یہ جائز ہے. یہ معنی ہے کہ فی هذه المسألة مذهبان آخران، اور اس مسئلے میں دو اور مذہب بھی ہیں، وہما اور وہ یہ کہ یجوز مطلقا عند الفراء کہ مطلقا جائز ہے یہ عطف امام فراء کے نزدیک، ولا یجوز مطلقا عند سیبویہ اور مطلقا وہما وہ یہ ہے ان یجوز مطلقا عند الفراء مطلقا جائز ہے امام فراء کے نزدیک، ولا یجوز اس کا عطف کریں ما قبل والے یجوزہ پر، اور اس پر ان داخل تھا نصب دے رہا تھا تو اس لا یجوزہ کو بھی کیا کرے گا، ان نصب دے. ان یجوز مطلقا عند الفراء مطلقا امام فراء کے نزدیک جائز ہے، ولا یجوز مطلقا عند سیبویہ اور مطلقا امام سیبویہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. بھائی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ عطف علی معمول عامل واحد یہ بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ حرف عطف وہ ایک عامل کا نائب بن سکتا ہے. اور عطف علی معمول عاملین مختلفین جمہور کے نزدیک مجرور مقدم ہو تو جائز ہے، باقی صورتیں جائز نہیں. امام فراء کے نزدیک تمام صورتیں جائز ہیں، امام سیبویہ کے نزدیک کوئی بھی صورت جائز نہیں، حتیٰ کہ مجرور مقدم ہو تو بھی جائز نہیں. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.